السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر 10 ہے، اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر۔ ہم رذائل اخلاق دیکھ رہے تھے، جس میں آج کا ہمارا موضوع ہے غیبت 146 پیج پہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ غیبت کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے اس طرح برائی کرنا کہ اگر ہم اس کے سامنے کرتے تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھا نہ لگتا، یہ غیبت ہے۔ اب اس مفہوم کو رٹا لگا لینا آپ لوگوں نے۔ آپ نے کیا فرمایا غیبت کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر حاضری میں اس طرح کرے کہ اسے ناگوار گزرے۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو، یعنی جس بات کی میں نے غیبت کی، جو برائی ذکر کی وہ ہے، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو یہ اس پر بہتان ہے۔ بس یہ حدیث کا مفہوم جو ہے نا، آپ نے اس کی ڈیفینیشن میں پکا پانی رٹ لینا ہے۔ تو بات یہ ہے کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت، اور اگر وہ چیز نہیں تو اس کے اوپر جھوٹا الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی پردہ داری کرے۔ جو اس کے بندے کی پردہ داری کو ہٹاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے۔ اب قرآن میں بھی غیبت کی سخت برائی بیان ہوئی ہے، مذمت قرآن میں ہے۔ اب جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں انہیں یہ عربی یاد کرنی ہوگی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہیں پسند نہیں کرو گے اس کو۔ پھر حدیثوں میں کیا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑھ کر۔ اب یہ صرف اردو کافی ہے۔ زنا سے بڑھ کر کیوں قرار دیا گیا کہ زنا کرنے والا توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کا جرم نہیں معاف ہوگا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ یہ اتنی سخت بات ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا، یعنی ایسے لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے ناخنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزت و آبرو لوٹتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی غیبت کرنے سے بھی منع کیا۔ آپ نے کہا کہ مردوں کی غیبت کرنا مردہ گدھے کا گوشت کھانے کے برابر ہے، یعنی مرے ہوئے لوگوں کی بھی غیبت، زندوں کی بھی نہیں کرنی، مروں کی بھی نہیں کرنی، یہ مراد ہے۔ تو آپ امام غزالی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ کیسے؟ آنکھوں سے ایسے ایسے کسی دوسرے کو اشارے کرنا، دیکھو ذرا کیا کر رہی ہے، دیکھو ذرا کیسے کھڑی ہے، دیکھو ذرا اس کو ذرا دیکھو۔ یہ آنکھ سے اشارے کرنا، ہاتھ سے اشارے کرنا، زبان سے کچھ نہ بولنا، کسی کی کاپی کرنا، نقل اتارنا اس کی بیک پیچھے نا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ تو یہ سب غیبتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی سخت باتیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے کوئی اپنا بھائی مر جائے خدا نہ خواستہ، کتنا ایک تو پہلے ہی انسان کو غم ہوتا ہے۔ کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کا گوشت کاٹے اور کھانا شروع کر دے کاٹ کاٹ کے؟ غیبت ایسا ہی بڑا گناہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مردوں میں بھی یہ برائی بہت زیادہ ہے، لیکن عورتوں میں تو واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یاد رکھ لیجئے غیبت سے ہم اپنی نیکیاں دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، ساری نیکیوں کا اجر وہ لے جاتا ہے بندہ۔ آخرت میں نیکیوں سے ہی لین دین ہوگا، لہٰذا دنیا میں ہی کوشش کر لیں کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں۔ اب غیبت کے نقصانات کیا ہیں؟ معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کو پتہ چلا کہ میری غیبت کی گئی ہے تو اس کے اور اس کے درمیان نفرت کی ایک دیوار حائل ہو جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر جب اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے تو اللہ کتنا ناراض ہوں گے، بندے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ اگر کسی اپنی فرینڈ کی غیبت کریں تو فرینڈ تو آپ کے اوپر ساری زندگی اعتماد نہیں کرے گی۔ وہ جو بندہ غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مقام سے ہی گر جائے گا، پھر برائی کو فروغ ملتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو کسی دوسرے آدمی کی برائی کا علم ہو جاتا ہے تو پھر برائی کے ارتکاب کا حوصلہ، یعنی اب آپ کی کوئی عیب ہے بھی، آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کام ہے تو چلو ہم بھی کرتے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں غیبت جائز ہے، مستثنیٰ یعنی ایگزیمپٹ کیا ہے، یہ صورتیں غیبت نہیں ہے۔ مثلا نمبر 1، ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت، یعنی کسی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے اور مظلوم جو ہے وہ کسی سے شکایت کرے، اور اچھے کسی ایسے بندے سے کہ جہاں پہ اس کی شکایت دور کی جائے۔ یہ نہیں کہ 50 جگہوں پہ بیٹھیں آپ بات کریں، فون پہ بات کریں، بس ہر وقت شکایت 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 ہو رہی، یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ۔
جائز جگہ پہ جا کے شکایت کریں تاکہ آپ کی شکایت کا داد رسی ہو۔ دوسری بات، کسی شخص کے سامنے کسی دوسرے کی برائی اس نیت سے کی جائے کہ وہ برائی کی اصلاح کرنے میں مدد کرے گا۔ مثلا کسی والد کے سامنے اس کے بچے کے بارے میں بتایا جائے، والدہ کو بتایا جائے، کسی دوست کو بتایا، یعنی کہ کسی ٹیچر کو بتایا جائے کہ یہ آپ کا یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ اس کے اندر یہ مسئلے ہیں، آپ ذرا اس کو پلیز سالو کریں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ نیت بہت کاؤنٹ کرے گی۔ یہ تو نہیں کہ آپ بظاہر آئے ہیں اصلاح کی نیت سے، ٹیچر کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اصلاح کی نیت سے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، لیکن نیت اندر سے غیبت ہی ہو، اچھا اس کی بےزتی ہوگی، اچھا نہ ذرا وہ ٹیچر کی نظر سے گر جائے گا، تو یہ چیزیں پھر ہر بندہ اپنے اپنے معاملات اللہ کے سامنے خود دیکھے گا۔ اگر کوئی شخص بہت بدتمیز ہے، شرارتی ہے، فسادی ہے، اس کا شر ہے، اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی فتویٰ پوچھتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ جی یہ ایسے ایسے معاملہ ہے، یہ 4 بہن بھائی ہیں، ان 4 بہن بھائیوں کے یہ فلاں فلاں معاملات ہیں اور اس طرح سے ہمیں اب کیا کرنا ہے، تو آپ کسی مولوی صاحب کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اسکالر کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو غیبت نہیں ہوگی۔ اب کسی کی شادی ہو رہی ہے نا، کہیں پہ کوئی بزنس کرنے جا رہا ہے، تو اب وہ بزنس یا شادی کی جگہ کے جب آپ انکوائری کرتے ہیں لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں، پارٹنر کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، کسی کو پتہ ہے کہ جی یہ فلاں مالک، فلاں لڑکا، فلاں لڑکی تو اچھا نہیں ہے، ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، تو جتنی ریپوٹیشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس پہ مرچ مسالہ لگا کر بتانے کی بجائے جو پتہ ہے بس وہ بتا دی جائے، اتنا کافی ہے۔ اور باقی یہ کہ اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبتوں سے بچائیں، اور اگر غیبت ہو گئی، جیسے اب ہے نا کہ معافی مانگنی تو ہے اس بندے سے، لیکن سپوز آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا فساد مچ جائے گا اگر میں نے اس سے معافی مانگی، تو میں نے تمہاری غیبت کی تھی، اس نے تو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا مجھے، بس توبہ استغفار کریں، اس کے لیے بھی گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں کہ غیبت ہم ان کی کیا کسی کی بھی نہیں کریں گے۔ پھر آگے اگلا جو رذائل ہے وہ منافقت ہے۔ اس کا مطلب ہے نفقہ ینفقو، بازار میں سکے کا چلنا، رائج ہونا۔ اب منافق کیا کرتا ہے، ہر بندے کے پاس جاتا ہے، ان کی پسند کی بات کرتا ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کے لیے بڑا فیورٹ ہوتا ہے، یعنی ایک کے پاس گیا ان کی پسند کی بات کی، دوسرے کے پاس گیا ان کی پسند کی بات کی، تیسرے کے پاس گیا ان کی بات کی۔ بازار میں ایک جیسے نوٹ چل رہا ہے نا، جیسے آج کل آپ کہیں کہ ڈالر بہت چل رہا ہے، بھائی ڈالر بہت عام ہے، تو یہ منافق بڑا چل رہا ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے واہ واہ تعریف مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو جا کے وہ اس کی پسند کی بات کر رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن جو اصلاح ہے اسلامی شریعت، منافق وہ جس کے باطن میں کچھ ظاہر میں کچھ ہو، زبان میں پہ کچھ دل میں کچھ، زبان پہ اسلام ایمان، دل میں کفر اور شرک۔ منافقت ایک ایسا زہر جسے مخالفین اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی۔ منافقین مشرکوں اور کافروں سے بھی زیادہ خطرناک تھے، مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اوپر سے اسلام لے آئے تھے، گیٹ اپ اختیار کر لیا تھا، منہ میں چھری، کہتے ہیں نا منہ میں بغل میں چھری منہ میں رام رام، اوپر سے اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے، مسجدوں میں آنا، لیکن اندر سے اسلام کے سخت دشمن۔ یہ وہاں سے ابتدا ہوئی منافقت کی اسلام کے اندر۔ بہرحال ہر دور کے اندر، ہر نبی کے دور میں منافقوں کی اپنی اپنی کیٹیگریز رہی ہیں۔ آج ہم جو منافقت کو پڑھ رہے ہیں تو وہ ہم یہی سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں سے منافقت کی ابتدا ہوئی۔ اسلامی معاشرے کو ان کی شرارتوں، اللہ نے ان کی شرارتوں فتنوں سے محفوظ رکھا۔ اب علماء کہتے ہیں منافق 2 بڑی قسموں کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اب اس کو انڈر لائن کرنا ہے، منافقت کی اقسام کو رٹے لگانے ہیں آپ نے اور سمجھنا بھی ہے، اعتقادی یا حقیقی منافقت، یعنی سمجھنا اس لیے کہ ہم اللہ نہ کرے کبھی نہ خدا نہ خاصہ اس کسی کی گندی حرکت میں انوالو نہ ہو جائیں۔ اعتقادی یا حقیقی منافقت، یعنی دل سے، دماغ سے، ذہن سے، اندر سے، یہ وہ منافقت جو دل سے اسلام کی صداقت کا، سچائی کا قائل نہیں، دل ایمان سے خالی، لیکن وقتی مصلحت ہے، دنیاوی مفاد ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، تو یہ منافق اسلام اور اہل اسلام کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ پھر عملی منافق ہے، وہ منافق ہے جو اخلاص اور حسن نیت سے اسلام قبول کرتا ہے، دل سے اسلام کی حقانیت کا قائل ہے، لیکن اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں تساہل، یعنی تساہل اور سستی ہی نہیں کہ سستی کرتا ہے، ایک ہی مطلب ہے تساہل اور سستی، غفلت سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اعتقاد تو اندر سے ہے نا۔ منافقت وہ ہے کہ ہے کچھ نہ کچھ اسلام کی بات ہے، سمجھ ہے، لیکن سستی بہت زیادہ ہے۔ کوئی قربانی کا موقع آتا ہے اسلام کے لیے، وہ کہتا ہے میں کیوں قربانی کروں، دوسرے کر لینا،
تو یہ بڑی خطرناک ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اتنا اچھا ہے تو اگر کوئی اس کی تربیت کرے، تعلیم کرے، تو ممکن ہے کہ ایمان چونکہ اس کے دل میں موجود ہے، وہ بیج موجود ہے، تو ممکن ہے کہ اسلام کا شجر جو ہے وہ اس کے دل سے نکل آئے باہر، وہ پکا مسلمان ہی بن جائے۔ تو عہد نبی جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں منافقین دینداری کے پردے میں اہل ایمان کو آپس میں لڑواتے تھے، جھگڑے کرواتے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی، جسے قرآن نے مسجد زرار کا نام دیا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرا دیا۔ قرآن میں سورہ تحریم آیت ہے، اس میں ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے نبی منافقین پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی، یعنی ان کے لیے ان کے اوپر سختی کیجیے۔ پھر قرآن میں منافقت کی مذمت آئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بہت سخت قسم کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے یہاں پہ۔ سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے برا درجہ ہے، سب سے خطرناک درجہ ہے جو منافقوں کو جا کر ملے گا۔ کفار سے بھی بدتر درجہ۔ کیوں؟ کفار نے جس چیز کو حق سمجھا انہوں نے اس کو بیان کیا، انہوں نے حق کو چھپا کر، لبادے میں لپیٹ کر، اسلام کی پیٹھ پر اسلام کی جڑوں کو انہوں نے کاٹنے کی کوشش کی۔ انتہائی خطرناک لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ منافقت کی کیا قسم ہے کہ مسجد بنا لی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کر رہے ہیں، آئیں اور وہاں پر نماز پڑھیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن مل جائے ہمیں، پھر ہم خوب اسلام کے خلاف سازشیں کریں۔ اللہ نے کہا ڈھا دیں اس کو، گرا دیں مسجد زرار کو۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کون سا ایونٹ ہوا تھا، منافقین نے کیا بنایا تھا مسجد زرار۔ پھر احادیث میں کیا آتا ہے، قیامت کے دن وہ لوگ بری حالت میں ہوں گے، دو چہروں والے، جو لوگوں کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے۔ میرے پاس آئے تو میرے ہو گئے، آپ کے پاس گئے تو آپ کے ہو گئے۔ دو چہرے، ڈبل سٹینڈرڈز، ڈبل فیس۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جس شخص کے دو چہرے ہوں گے، استغفر اللہ، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ پھر ایک حدیث میں نشانی آئی ہے جس میں 4 باتیں ہیں، وہ خالص منافق ہے۔ جس میں ان میں کوئی ایک خصلت ہو، اس میں منافقت کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ مثلا نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ ان میں سے کوئی ایک بات ہے بندے کی شخصیت میں منافقت کی ایک نشانی ہے، ایک خصلت ہے، ایک برائی ہے۔ 4 کی 4 ہیں تو پکا منافق ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ذرا۔ تو بات یہ ہے کہ جو باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں آپ کے سلیبس میں، اس لیے رکھی ہیں کہ ہم کو اب اس سٹیج کے اوپر آ کر گرون اپ ہو گیا، میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہم میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یا آپ دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں منہ سے تو بہت تعریف کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اٹھ کے گیا تو استغفار، کس قدر بری خاتون ہے، کس قدر بری ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کیا ہے، یہ منافقت ہے۔ اس کے سامنے اتنی تعریفیں کرنے کی کیا ضرورت تھی بھئی؟ اگر آپ نے تعریفیں وہاں پہ اگر اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے تو تعریفیں کرنے کی بھی ضرورت ہی تھی نا، خاموش رہتے، کوئی اور بات کر لیتے۔ اتنی تعریفیں کر کر کے دوسرے کو اتنا سر چڑھایا، شے دی، اور پیچھے سے اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی، تو یہ تو ہم میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے بات۔ پھر منافقت کے نقصانات، اللہ اور رسول سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کا نقاب آخر اترتا ہی ہے، وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں ان کو نہیں ملتی۔ مقام اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس بندہ یہ منافق ہے تو کیا مقام رہ جاتا ہے، لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے اس کے اوپر۔ اسی لیے ہر مسلمان کو، مجھے اور آپ کو، ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ یعنی کہ چیک کرنا ہے، دل کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں منافقت کا مرض تو لاحق نہیں ہو گیا، کیونکہ محاسبہ نفس ہی ایمان کا محافظ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے معنی دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھنا، اللہ کی نعمت سے مالا مال دیکھنا، پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، اس سے تو چھین نہیں جائے، یہ تو محروم ہی ہو جائے، یہ کیوں صحت اس کو اچھی ملی ہوئی ہے، یہ کیوں ہر سال ٹاپ کرتی ہے، یہ کیوں پیپرز میں نمبر اچھے لیتی ہے، اس کے پاس فلاں گھر کیوں ہے، یہ تو اس سے ختم ہو جائے۔ مسلسل اس چیز کے اندر جیلس فیل کرنا، کسی کا علم، فضیلت، فضیلت کیا ہے اس کی بڑائی، مال، دولت، عزت، حسن، شہرت، دل دل میں کرنا، تمنا کرنا یہ ان سے چھن جائیں، یا پھر بندہ کہتا ہے یہ مجھے مل جائیں، یا پھر کہتا ہے مجھے نہ بھی ملیں اس سے تو چھینے نا، یہی حسد ہے۔
بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے۔ دل و دماغ ہر وقت انسان کا جلتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، کبھی وہ سکون میں نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ نے اپنے بہت سے بندوں کو اپنی نعمتیں دی ہیں، لہٰذا لوگوں کے نعمتوں کے ختم ہونے کی تمنا کرنے والا ہر وقت اسی رنج غم میں ہوتا ہے، فلاں بھی برباد ہو جائے، فلاں سے بھی چھن جائے، لوگوں کے پاس کیوں ہیں، لوگ ہنستے کیوں ہیں، لوگ خوش کیوں ہیں، لوگ اتنا انجوائے کیوں کرتے ہیں، بس ہر وقت آپ دوسروں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، تو پھر اللہ نہ کرے دل کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حسد کی اب شکلیں ہیں، کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان نمبر 1 یہ تمنا کرے کہ فلاں آدمی سے وہ نعمت ہے اسے چھن جائے، بدترین شکل۔ دوسری، کسی سے نعمت چھینے اور مجھے مل جائے، یہ بھی بری شکل۔ قرآن نے کہا بَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ پھر حسد کی تیسری صورت، اللہ نے کسی کو جو نعمت دے رکھی ہے اس کے زوال کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ چاہیے کہ اس جیسی نعمت اسے بھی حاصل ہو جائے۔ حسد کی اسی شکل کو غبطہ یا رشک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو شکل ہے نا، تیسری شکل، کہ انسان کہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے جو آپ نے اس کو دی ہے، یہ مذموم نہیں ہے لیکن اتنی پسندیدہ بھی نہیں ہے رشک، ٹھیک ہے نا۔ دینی معاملات میں اللہ نے کہا ہے کہ رشک ہو، دنیاوی معاملات میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہم جائیں گے نا کہ ہائے اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے، تو بس یہ چیز پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک 2 آدمیوں کے بارے میں جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے بس وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے دین کی فہم عطا کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ 2 لوگ ہیں جن کے ساتھ رشک کیا جائے، جن کے جیسا ہونے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیے اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا وہ امتحان کے لیے بھیجا، جیسے شروع کے لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ نے کسی کو زیادہ نوازا ہے نعمتوں کے اعتبار سے، کسی کو کم نوازا ہے۔ جن کو زیادہ ملا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے لاڈلے تھے، محبوب تھے، انہوں نے اللہ کو کچھ دیا تھا اس لیے اللہ نے دیا، نعوذ باللہ، نو۔ جن کو کم ملا یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ستیلے تھے، اللہ ان سے ناراض تھا اس لیے ان کو کم ملا، بالکل نہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنے علم سے طبیعتوں اور فطرتوں کو بنایا اور پھر کچھ کو زیادہ دیا تاکہ جن کو زیادہ دیا ان کا شکر دیکھے وہ، اور وہ دیکھے کہ اس شکر کے اندر آ کر وہ دوسروں سے ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جن کو کم دیا اللہ چاہتے تھے کہ ان کا صبر دیکھے۔ اللہ نے خود بنائی طبیعتیں، اللہ نے صبر ڈالا، اللہ نے شکر ڈالا، اب کوئی اس کو استعمال ہی نہ کرے۔ شکر کی جگہ ہر بندہ ناشکری کرتا رہے، صبر کی جگہ ہر وقت انسان شکوے شکایتیں بولتا رہے، تو پھر اس میں انسان کی سخت پکڑ ہے، خدا نہ خواستہ۔ اب اللہ نے جن کو محروم رکھا اللہ چاہتے تو دے دیتے، اللہ نے اس لیے دیا کہ یہ صبر کرے، اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ تو بس جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے دیا نا، دیکھیں جیسے امیجن کیجئے اللہ موجود ہے اور وہ ہمیں چیزیں دے رہے ہیں نا، پوری انسانیت ہے ایک جگہ پہ، عہد الست میں یہی کچھ ہوا نا، انسان موجود تھے، اللہ نے پورے پیکج بنائے ہوئے تھے، زندگی، رشتہ دار، حسن، خوبصورتی، قابلیت، جوانی، صلاحیتیں، مال، دولت، پورے پیکج تھے، یوں سمجھ لیں۔ آپ اللہ نے خود بنا کے لائے ہیں وہ پیکج، کسی نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، کسی کی مرضی نہیں تھی، بس اللہ نے بتا دیا بھی یہ پیکج ہے، اچھا یہ فلاں کو ملے گا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں فلاں، دے دیے نا اس نے دیے نا۔ تو جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا، ہمارے پیرنٹس ہمیں اگر کچھ دیتے ہیں تو ہم ان سے راضی نہیں ہوتے، تو ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لڑ کر ہم ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ جو ہمارے کسی بہن بھائی کو زیادہ مل گیا اس سے ہم زیادہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی ادھر تو والدین تو پھر ناانصافی کر سکتے ہیں، اللہ نے کیا ناانصافی کرنی؟ تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ حسد کی مذمت قرآن میں آئی، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ پھر سورہ نساء میں ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے۔ پھر نبی کریم نے بھی حسد سے بچنے کی تلقین کی، فرمایا حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ پھر آپ نے فرمایا غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد جنم لیتا ہے۔
پھر آپ سے فرمایا مسلمان خیال رکھو تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے پہلی امتیں برباد ہو گئی. وہ منحوس چیز حسد اور عداوت ہے. میں نے آپ کو کہا نا حسد سے بچنے کا یہی سے آپ سوچیں کہ اللہ نے دیا اس کو بھی تو کیا ہوا اگر کسی کو مس ورلڈ بنا دیا, کیا ہوا کہ کوئی بل گیٹ بن گیا دنیا کا, امپریس ہونے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے اس کو دیا, اللہ چاہے گا ہمیں بھی دے دے گا, نہیں چاہے گا تو آخرت میں تو اس نے ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے. جیلس نہ فیل کریں, بالکل اپنے اندر سے کسی کا سے امپریس ہونا, جیلس فیل کرنا, خود کو ڈیگریڈ کرنا, احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا, یہ بہت نیگیٹو چیزیں ہیں, بچنا چاہیے. پھر حدیث ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو, یعنی منہ نہ موڑو, آپس میں بغض نہ رکھو, نفرت نہ کرو, تعلقات نہ خراب کرو, کینہ نہ رکھو. اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بنو. حسد کے نقصانات, نیکیاں برباد, کبھی سردار نہیں بن سکتا, بدترین زندگی ہوتی ہے, ہر وقت جلنا کھڑنا رونا دھونا شکوے شکایتیں, سوچیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا, وہ اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتیں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ اس نے تو اپنی صلاحیتیں سب نیگیٹو سوچ میں ہی لگائی ہوئی ہیں. معاشرے میں بگاڑ آتا ہے, دشمنیاں آتی ہیں, یہاں تک کہ بعض دفعہ حسد سے قتل, غارت, جادو, ٹونے ٹوٹکے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, گھر تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. حسد کا شاخسانہ, حسد کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ذہن میں رکھیں. جب کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو اس کے بارے میں دعا کریں, اللہ اسے اور دے, اللہ اس پہ اور نواز, اللہ ہمیں ایسا بنا دے. پھر جس کے بارے میں حسد ہو اس کی خوبیوں کا لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا, اچھے باتوں میں اچھے لفظوں میں اس کا ذکر کرنا. تلاوت قرآن, ذکر, حسد پہ قابو پانے کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر اس طرح کی غیبت و لغویات کا اعتراض, ذکر کی محفلوں میں حاضری, قرآن کی محفلوں میں حاضری, یہ چیز بھی حسد کو ختم کرتی ہے. پھر اس کے اندر رذائل اخلاق میں آخری آ جاتا ہے تکبر. تکبر خود کو بڑا سمجھنا, اردو میں اس کے لیے گھمنڈ, غرور, خود پسندی. تکبر کے دو مفہوم ہیں. نمبر 1, جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو, یعنی بڑا نہیں ہے لیکن خود خام خواہ بڑا بنے. دوسرا, جو حقیقت میں بڑا ہے اور بڑا ہو کر ہی رہے, بڑا ہے اور وہ کہے جی میں بہت بڑا ہوں. اب انسان ہے, شیطان ہے, کوئی اور مخلوق ہے, یاد رکھیے اللہ نے کسی کو بڑائی عطا نہیں کی. اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا, یہ ایک جھوٹا اور بدترین عیب ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, بڑائی انہی کے لیے. کائنات کی ہر چیز ان کے مقابلے میں حقیر ہے, ذلیل ہے. سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو, یعنی اللہ کو ہی ہے نا, سرداری اسی کے پاس ہے وہی, فقط وہی ایک حکمران, باقی بتان عارضی, بتان بت ہیں, آزری آزر کے بت ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بیان کردہ اسماء الحسنیٰ میں یہی ذکر کیا, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. بادشاہ ہے, ہر عیب سے نہایت پاک ہے, سلامتی والا ہے, امن دینے والا ہے, نگہبان ہے, غالب ہے, زبردست ہے, بڑائی والا ہے. یعنی یہ ساری صفات اللہ کے لیے ہیں, بندوں کو تو دے بھی نہیں دیتی. آپ یاد رکھ لیجئے, سب سے پہلے حسد کائنات کے اندر ابلیس شیطان نے کیا تھا. آغاز آفرینش یعنی انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی تکبر تھا اس کی وجہ. اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, اس نے کہا کیوں؟ اسے پوچھا گیا کیوں نہیں سجدہ کرے, تو اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے, تو آگ جو ہے وہ مٹی پر فوقیت رکھتی ہے, فضیلت رکھتی ہے, آگ اعلیٰ ہے مٹی سے. میں اپنے سے ایک ادنیٰ شخصیت کے سامنے کیسے سجدہ تعظیمی کر سکتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. گیا شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے, ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا. بہت نیک تھا, آپ کو معلوم ہے ابلیس, ایک تکبر کی وجہ سے اکڑ گیا نا کہ میں کیوں کروں, میں کیوں بات مانوں, تو اصل میں تو اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا. پھر ایک حدیث ہے جسے قدسی, اللہ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر, عظمت میرا تہبند, یعنی یہ سارے کپڑے لباس میرے لیے. اللہ نے لباس کی مثال دی, چادر اور تہبند. جو شخص ان دونوں میں سے ایک کو بھی مجھ سے چھینے, میں اسے آگ میں جھونک دوں گا. تکبر نے عزازیل کو ذلیل و خوار کیا. عزازیل یہ شیطان کا نام ہے نا, ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں, ہر صورت کے آغاز میں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان, شیطان رجیم, شیطان مردود سے. حدیث ہے کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا لباس اچھا ہو, اس کا جوتا اچھا ہو, یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ خود صاحب جمال ہے, جمال کو پسند کرتا ہے,
تکبر یہ ہے، اب دیکھیں یہ ڈیفینیشن جو حدیث کی روشنی میں آپ کو ڈیفینیشن ملے گی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حدیث کی روح سے تکبر کیا ہے، یہاں سے آپ کریں گے، آدمی حق کا انکار کرے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی اپنے سے حقیر سمجھے۔ تکبر یہ نہیں ہے میں نے ایک اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے اور اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، بس شو آف کے لیے نہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کو جلاؤں گی، وہ جیلس ہوں گی اور وہ دیکھیں گی واہ واہ کیا اس نے زبردست ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ وہ۔ اس نیت سے ڈریس نہیں پہننا، اس نیت سے کوئی بھی کام نہیں کرنا کہ دوسروں کو دکھانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کو جتانا ہے، دوسروں کو جیلس کرنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، اپنی بڑائی بیان کرنے کا، او جی میرے تو بچے ہی بڑے نیک ہیں اور میری تو اولادیں ہی اتنی زبردست ہیں اور وہ تو فلاں بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے، فلاں بڑا کامیاب ہے۔ بہت بری بری آتے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر۔ تکبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تواضع، فروتنی عاجزی انکساری کے لیے الفاظ آتے ہیں۔ یہ سب فضائل اخلاق ہیں۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کم رتبہ خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے شخص کے اس کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور جو تواضع انکساری اختیار کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ درخت کی شاخ کی مانند ہے جو پھل سے لدی ہوتی ہے اور ہمیشہ زمین کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے تکبر کے بارے میں؟ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، بے شک تو زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالے گا، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچے گا۔ پھر فرمایا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر حدیثوں میں بھی تکبر کی مذمت آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک تکبر نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیں ذرا آپ تکبر کو، اللہ نے کیا کہا؟ تکبر سے متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چال میں بھی تکبر ہوتا ہے، گفتگو میں تکبر ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے ہر ایک چیز سے ہم دوسروں کے اوپر ڈیشیں مار رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شو آف دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو سخت ناپسند ہیں وہ بندے۔ سوچا کریں جب دل میں کبھی خیال آئے نا شو مارنے کا، سوچیں میرے اللہ کو میں کتنی بری لگ رہی ہوں گی اس وقت، استغفر اللہ۔ اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنی تعریفیں چاہنا، اپنی ہر وقت میں یہ میاں مٹھو، میں میاں مٹھو، میں یہ میں وہ، میری وہ میری وہ، میری بیٹی وہ، میری بہن وہ، میری سہیلی وہ، میرے والد وہ، میرے چچا وہ، میرے تایا وہ، ہر وقت میں کی گردان بھی کیا وجہ ہے؟ کیا ہر وقت میں کوئی اور پازیٹیو بات کریں؟ یہ سب تکبر ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ نے کہا تکبر نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کیسے کھا جاتی ہے نا، نیکیاں جل کے سوا ہو جاتی ہیں۔ جس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ دیکھیں ذرا رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا بھی تکبر ہے، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے کہ ہم جب کہتے ہیں نا دوسرا فلاں بڑا بیوقوف ہے، جی فلاں تو بہت بیوقوف ہے، ہم کیا ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں، وہ بیوقوف ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو تمہارے پاس عقل ہے، میرے پاس عقل ہے، تو مجھے دوسروں کو یہ کمنٹس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اس کمنٹ کے اندر بھی تکبر بھرا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور جس میں رائی کے دانے کے برابر ہے، ہم میں تو صبح سے شام، شام سے صبح، رشتوں ناتوں، اٹھنے بیٹھنے، جس کے پاس ذرا سا کچھ بھی ہے نا، جو چیز بھی ہے وہ تکبر میں فرعون بنا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ پھر تکبر کا علاج عموماً حسب نسب، میں اچھے خاندان سے ہوں، اچھے لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، فلاں سے تعلق ہے، فلاں منسٹر سے، فلاں جناب آرمی آفیسر سے میرا تعلق ہے، مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، صلاحیتیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا انسان کے پاس۔ تکبر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کو تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ غور کرے تو اس کی ابتدا ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی، یعنی نطفے سے۔ زندہ رہتا ہے تو پیٹ میں غلاظت یعنی پاٹی بھری رہتی ہے، پشی بھری رہتی ہے، پھر جب کبھی یہ خارج کرنا ہو تو انسان کو مصیبت نظر آ رہی ہوتی ہے، جب یہ نکلے نا اندر سے تو انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری حالت موت کے بعد کی ہے، جب مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ قبر کو یاد رکھنا چاہیے، جزا اور سزا کا خیال ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، روزانہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ انسان تکبر جیسے مہلک مر سے محفوظ رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی کریں اور راضی ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی بک میں ہر چیپٹر کے اینڈ میں یا کچھ 2 چیپٹرز کے بعد
MCQs بھی ہیں اور شارٹ کوسچن آنسر. آپ ڈیلی جو میں نے 10 آپ کو ایک طرح سے اسائنمنٹس دی ہوئی ہیں شروع سے شروع کریں اور اینڈ تک جہاں تک اب ہم پڑھتے جا رہے ہیں آپ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں یہ اتنے سارے پیجز ہیں، ان کو آپ نکال دیں گے بیچ میں سے، پھر ہم وہاں سے آ جائیں گے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سیکشن سی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور قرآن و حدیث ہے. یہ ہے جناب 192 پیج ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اب نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کام ہم نپیٹ سکیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. السلام علیکم.